بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم منطق کے لیے مظفر صدوم کا سبق نمبر 98 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے نتیجہ اخذ کرنے کے طریقے کے پہلے حصے کو۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے سامنے دو منفصلات آتے ہیں، اسے ہم اگر نتیجہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار مصنف نے بیان کیا کہ ہم اس کو پہلے متصلہ میں تحویل کریں گے، اس متصلہ میں تحویل کرنے کے بعد ہم اسے نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ البتہ وہ نتیجہ کس طرح حاصل کریں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے ہم منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کریں گے، اس کے طریقہ کار کو آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ عبارت کو بیان کریں گے، اور کل انشاءاللہ مثال کے ذریعے اس کے اوپر تطبیق کریں گے کہ وہ کون کون سے مراحل ہیں، کون کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں دو منفصلات سے بننے والی قیاس سے کس طرح نتیجہ حاصل کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس تین طرح کی صورتیں ممکن ہے۔ پہلی یہ کہ دونوں کے دونوں جو حد وسط ہے، یعنی صغریٰ میں بھی کبریٰ میں بھی دونوں میں جزء تام ہو، یا دونوں میں جزء غیر تام ہو، یا ایک تام ہو اور دوسرا غیر تام ہو۔ چونکہ ہم نے پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہماری بات فقط ہو کہ پہلی صورت میں ہے، باقی دو صورتوں میں بات نہیں ہے۔ البتہ تیسری صورت کی پہلی صورت میں بات ہے جہاں پہ ایک قضیہ شرطیہ ہو، اور دوسرا ہم نے انشاءاللہ جب آگے تفصیل آئے گی اس میں اس بات کو شامل کریں گے۔ چونکہ فرماتے ہیں یہاں پہ دونوں کے دونوں منفصلات ہیں، پس دوسری اور تیسری بات خارج ہو جائے گی، اور یہاں پر بطور خاص ہماری جو گفتگو ہوگی وہ فقط اور فقط پہلی صورت کے بارے میں ہوگی۔ تو پس فرماتے ہیں دو کے دو منفصلات جہاں پہ حد وسط دونوں میں کیا ہو، جزء تام ہو، فرماتے ہیں اس میں قیاس سے نتیجہ حاصل کرنے کے ہمارے پاس تین طرح کے مراحل ہے کہ ہم تین مراحل کو طے کریں گے، انشاءاللہ فرماتے ہیں منفصلہ سے ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں منفصلہ کو متصلہ کلیہ میں تبدیل کیا جائے گا، یعنی ہمارے پاس جو صغریٰ کا منفصلہ ہے اس کو بھی متصلہ کلیہ میں تبدیل کریں گے، جو ہمارے پاس کبریٰ کا منفصلہ ہے اس کو بھی متصلہ میں تبدیل کریں گے۔ بس اگر یہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا تو اس کو حقیقیہ میں بدلیں گے، اگر مانعۃ الجمع ہوا تو مانعۃ الجمع میں بدلیں گے، اگر مانعۃ الخلو ہوا تو اس کو مانعۃ الخلو میں ہی بدلا جائے گا، یعنی جو قسم ہوگی تینوں اقسام میں سے اس کو اسی قسم میں تبدیل کیا جائے گا، اس کو دوسری قسم میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ تبدیلی کیسے ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، مطلب اس کو ہم گزشتہ مباحث میں مثالوں کے ذریعے آپ کے اوپر واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح ہم قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے بات کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، موجبہ کو الگ سے بیان کیا اور ہم نے سالبہ کو آپ کے لیے الگ سے بیان کیا۔ تو بس ہم کیا کریں گے، پہلے مرحلے میں ہم جو ہمارے پاس دونوں کے دونوں منفصلہ آ رہے ہیں، اگر تو حقیقیہ ہوگا تو اس کی چار صورتیں بن جائیں گی، اگر مانعۃ الجمع ہوگا تو اس میں سے دو صورتیں حاصل ہو جائیں گی، اگر مانعۃ الخلو ہوگا تیسری چوتھی صورت حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے تحت ہم نے کیا کر لیا، جو ہمارے پاس صغریٰ تھا اس کا بھی متصلہ حاصل کر لیا، جو ہمارے پاس کبریٰ تھا اس کا بھی ہم نے متصلہ حاصل کر لیا۔ مطلب اب آ جائے گا دوسرا مرحلہ، متصلات کو حاصل کر لینے کے بعد مطلب جو متصلہ ہم نے صغریٰ سے حاصل کیا ہے اس کو اس متصلہ کے ساتھ مقایسہ کریں گے، اس کے ساتھ ملائیں گے جو ہم نے کبریٰ سے حاصل کیا، یعنی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ جو صغریٰ والا ہوگا اس کو کبریٰ والے متصلہ کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ ہم کام کریں گے دوسرے مرحلے میں۔ پس جب صغریٰ اور کبریٰ دونوں مل جائیں گے تو قیاس کی صورت ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی۔ البتہ فرماتے ہیں اس صورت میں تشکیل دینے کے بعد بعض صورتیں ایسی ہیں جو منتج نہیں ہوں گی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں شرائط موجود بھی ہوں گی اور وہ نتیجہ آور بھی ہوں گی۔ چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس جو متصلہ حقیقیہ ہے، حقیقیہ میں چار صورتیں آ جائیں گی، اور جو ہمارے پاس مانعۃ الجمع ہے اس میں دو صورتیں ہیں، جو مانعۃ الخلو ہے اس میں بھی دو صورتیں آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں گویا کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو پس جس طرح فرماتے ہیں صورتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی تو وہ ساری کی ساری منتج نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو کہ نتیجہ آور ہوں گی اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو کہ نتیجہ آور نہیں ہوں گی۔ پس فرماتے ہیں یہ قیاس اشکال اربعہ میں سے کسی ایک شکل میں مرتب ہو جائے گی، یا شکل اول ہوگی یا ثانی ہوگی یا ثالث ہوگی یا پھر رابع ہوگی۔ فرماتے ہیں جس شکل میں مرتب ہو جائے اس سے ہم کیا کر لیں گے، اپنے نتیجہ کو حاصل کر لیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس چار صورتیں، پانچ صورتیں، 8 صورتیں، 10 صورتیں، فرماتے ہیں جتنی بھی زیادہ ہوں گی، مطلب جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے فقط ایک درست ہو باقی ساری کی ساری باطل ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ صورتیں بھی منتج ہو سکتی ہیں۔ البتہ وہ جو منتج صورتیں ہیں ان میں سے اگر مثال کے طور پر 5 ہے تو ان 5 میں سے جن میں مطلوب ہمارا ہوگا، فرماتے ہیں فقط اسی کا منتج ہونا ہمارے لیے کافی شمار ہوگا، باقی تمام کو منتج قرار دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ مطلوب کو ثابت کرنا ہے تو مطلب جو مطلوب والی صورت ہے اس کو منتج قرار دینا ہمارے لیے اولین ترجیح ہوگی۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس جو متصلہ آیا صغریٰ کا بھی کبریٰ کا بھی دونوں کو ملایا اور جو شکل ہمارے پاس مرتب ہوئی اس کے تحت ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا۔ اب آ جائے گا تیسرا مرحلہ، مطلب تیسرے مرحلے میں کیا ہوگا کہ دو متصلہ کو ملانے کے بعد
نتیجہ کے طور پہ ایک تیسری متصلہ کو حاصل کریں گے، صغرا بھی متصلہ، کبرا بھی متصلہ، دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس نتیجہ متصلہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اس صورت میں اگر تو ہم چاہیں تو اسی متصلہ کو جو ہمارے پاس نتیجے کے طور پہ حاصل ہوا ہے اس کو منفصلہ مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو میں تبدیل کر دیں، یعنی یہ بھی ہمارے پاس اختیار ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں اسی متصلہ نتیجہ پر باقی رہیں اور اسی سے اپنے مطلوب کو ثابت کریں، یہ بھی ہمارے پاس اختیار ہے، یعنی نتیجہ ہمارے پاس ہے، چاہے تو اس کو دوبارہ منفصلہ میں پلٹا دے، چاہے تو متصلہ میں رکھیں۔ فرماتے ہیں دونوں اختیار آپ کے پاس موجود ہے، جس پر چاہے آپ عمل کریں۔ اب یہاں سے کیا کریں، مثال کے طور پہ واضح کریں، مطلب ہمارے پاس مثال آتی ہے کہ ہمارے پاس دو منفصلات ہیں، صغرا منفصلات ہے، کبرا بھی، مطلب ہم نے صغرا اور کبرا دونوں کے منفصلات سے چار چار متصلات حاصل کر لیے۔ مثال کے طور پہ جو صغرا ہے وہ بھی حقیقیہ ہے، جو کبرا ہے وہ بھی حقیقیہ ہے، اور ہم نے کہا تھا جو حقیقیہ منفصلہ ہوتا ہے اس سے ہم چار طرح کے متصلات کو حاصل کر سکتے ہیں، تو صغرا کے بھی چار آ گئے، کبرا کے بھی چار آ گئے، دونوں کو آپس میں ضرب دی، مطلب ہمارے پاس 16 متصلات حاصل ہو جائیں گے۔ بس اب ہم ان 16 صورتوں کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں 16 کی 16 صورتیں منتج نہیں ہوگی، بلکہ ممکن ہے بعض اس میں منتج ہوں اور بعض اس میں غیر منتج ہوں۔ بس ان تمام صورتوں میں جس منتج سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا وہی ہمارے لیے کافی شمار ہوگی، باقیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم جزء تام کو یہاں پہ معتبر قرار، جیسے کہ ہم نے اسی بات کو ہی معتبر قرار دیا کہ جزء تام ہماری نزدیک معتبر ہے، مطلب ان 16 صورتوں میں سے 8 یا اس سے کم صورتیں منتج ہوں گی، لیکن اگر ہم جزء تام اور جزء غیر تام کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں ممکن ہے کہ 8 سے زیادہ صورتیں یہاں پر منتج ہوں۔ چونکہ بہرحال مصنف جزء تام کی قائل ہیں تو مصنف کے نزدیک 8 یا 8 سے کم صورتیں یہاں پر منتج ہوں گی، البتہ ان میں سے 4 ایسی ہوں گی جن میں 2 عین کے درمیان ملازمہ حقیقیہ ہوگا، جبکہ بعض میں 2 نکیز کے درمیان ملازمہ ہوگا۔ فرماتے پاس یہاں پر صورتحال ایسی ہوگی۔ اگر قیاس مانعۃ الجمع ہوئی تو صورتیں اس کے حساب سے ہوں گی، اگر مانعۃ الخلو ہوئی تو فرماتے صورتیں بھی اسی کے حساب سے، یعنی جس طرح کی قیاس ہوگی اسی حساب سے صورتیں بن جائیں گی۔ حقیقیہ میں 16 بن گئی ہیں، اگر فرماتے ہیں مانعۃ الجمع ہوئی، چونکہ مانعۃ الجمع میں کیا ہوتا ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 صورتوں کو صغرا کو ساتھ ملا کے فرماتے ہیں ہمارے پاس کتنی آ جائیں گی، 4 صورتیں آ جائیں گی۔ اس طرح فرماتے ہیں مانعۃ الخلو میں 2 صورتیں ہیں، صغرا اور کبرا کے 2 صورتوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو فرماتے ہیں ہمارے پاس 4 صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس طرح فرماتے ہیں ان میں سے دیکھیں گے جو منتج ہوگی اس کو حاصل کر لیں گے، باقی کو ترک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر ایک قضیہ حقیقیہ ہو، ایک مانعۃ الجمع ہو، یا مثال کے طور پہ ایک حقیقیہ ہو اور دوسرا مانعۃ الخلو ہو، مطلب اس سے بھی جو قیاس حاصل ہوگی اس کی صورتیں ویسے ہی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ حقیقیہ ہے، حقیقیہ سے 4 آ جائیں گی اور مانعۃ الجمع سے 2 آ جائیں گی، 4 ضرب 2 8 ہو جائیں گی۔ ایک حقیقیہ ہے دوسرا مانعۃ الخلو ہے، یہاں پر بھی 8 آ جائیں گی۔ اگر فرماتے ہیں ایک جو ہے وہ مانعۃ الجمع ہے دوسری مانعۃ الخلو ہے تو اس میں 4 صورتیں ہمارے پاس حاصل ہو جائیں گی۔ البتہ ان تمام صورتوں میں سے بات یہ ذہن میں رہے کہ ساری کی ساری منتج نہیں ہوں گی، بلکہ بعض منتج ہوں گی اور بعض جو ہے وہ ان میں سے غیر منتج ہوگی۔ طریقہ تو اخذ نتیجہ، مطلب کہ منفصلات کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مما تقدم کلو، مطلب اب تک جو ہم نے ابتدا سے لے کے تمہیدی گفتگو سے لے کے اب تک ہم نے جتنی باتیں آپ کے لیے بیان کی، فرماتے ان تمام ابحاث سے نعرف الطریقۃ التی یلزم اتباعها، مطلب ہمیں وہ طریقہ معلوم ہو چکا ہے کہ جس کی اتباع کرنا یہاں پہ لازم ہے، کیوں؟ لاستخراج النتیجۃ فی ھذا النوع، تاکہ جہاں پہ صغرا اور کبرا دونوں منفصلہ ہوں فرماتے ہیں اس طرح کی کیا سے اقترانی شرطی میں نتیجہ حاصل کر سکیں۔ وَنَحْنُ حَسْبَ الْفَرْضِ إِنَّمَا نَبْحَثُ عَنْ خُصُوصِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُ، البتہ فرماتے ہیں یہاں پہ بطور خاص ہم قسم اول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کون سی والی قسم اول؟ وَهُوَ مَشْتَرَكَتْ فِيهِ الْمُقَدِّمَتَانِ بِجُزْءٍ تَامٍ مِنْهُمَا، فرماتے ہیں وہ والی صورت کہ جہاں پہ صغرا اور کبرا دونوں میں حد وسط جزء تام و فعلینا ان نتبع ما یاتی، فرماتے ہیں پس ہم اس اعتبار سے کیا کریں گے، 3 طرح کے مراحل میں اپنے نتیجے کو حاصل کریں گے۔ الاول، پہلے کیا ہے، نحول كل من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمكن ان تحول اليها، مطلب جو ہمارے پاس منفصل ہیں صغرا اور کبرا دونوں کی بات کریں، فرماتے ہیں دونوں کے دونوں جو منفصل ہیں ان کو ان تمام متصلات میں تبدیل کریں گے جن صورتوں میں ان کو تحویل کرنا ممکن ہے۔ وقت تقدم، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، کون سی والی؟ ان الحقیقیۃ تحول الى 4 متصلات، کہ جو حقیقی ہے اس میں 4 صورتیں ممکن ہے۔ وکل من مانعتي الجمع والخلو الى 2، اور جو مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو ان میں 2 صورتیں ممکن ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہو جائے گا پہلا مرحلہ، کیا کریں گے، منفصلہ سے متصلہ کو عکس کریں گے۔ الثانی، دوسرا مرحلہ کیا ہے، نقارن بین المتصلات المحولۃ من احدى المقدمتين،
وبین المتصلات المحولات من الاخرى، مطلب کہ ہم ملائیں گے آپس میں ان متصلات کو جن کو ہم نے ایک مقدمے سے حاصل کیا، اور اس کو ملائیں گے ان متصلات کے ساتھ کہ جس کو ہم نے دوسرے مقدمے سے حاصل کیا. یعنی کیا مطلب، جو صغرا سے متصلہ لیا اس کو ہم کبرا سے حاصل کیے متصلات کے ساتھ ملائیں گے. فنختار، فرماتے ہیں یہاں ہمارے پاس اختیار ہے کس چیز کا؟ الصورۃ التی یتکرر فیہا حد اوسط، وہ والی صورت جس میں حد اوسط کا تکرار ہوا ہے. وتکون علی شکل، اور وہ ایسی شکل میں بنی ہے، شکل اول ہے، ثانی، ثالث ہے، رابع ہے. مطلب تتوفر فیہ شروط، جس میں اس شکل کی شرائط عمومی شرائط خصوصی دونوں پائی جاتی ہیں. مطلب پاس ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس میں اس کو تشکیل دے دیں. اگر تو اول سازگار ہو تو اس میں تبدیل کریں گے، اگر رابع سازگار تو اس کو رابع میں ہی تبدیل کریں گے، پھر شکل اول میں تبدیل نہیں کریں گے. والاکثر تکون الصورۃ المنتجۃ اکثر من واحدہ، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صورت منتجہ ہوگی وہ فقط اور فقط ایک نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. پس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فقط ایک صورت منتجہ ہے باقی ساری کی ساری باطل ہیں. فرماتے ہیں نا، ایک سے زیادہ صورتیں منتج ہو سکتے ہیں. البتہ ویکفینا ان نختار واحدۃ منہا تنتج المطلوب، ان تمام صورتوں میں سے جو کہ ساری کی ساری منتج ہے، ان میں سے فقط ایک کا انتخاب کریں کہ جس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے. فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ مقدار ہی کافی ہے، باقیوں کو بے شک ہم ترک کر دیں. یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ کہ ہم نے کیا کیا، جو متصلات صغرا اور کبرا کے آپس میں ملائے اور ہم نے مختلف صورتیں حاصل کر لی. الثالث، و تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ناخذ النتیجۃ متصلہ، نتیجے کو متصلہ حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا صغرا بھی متصلہ ہے، ہمارا کبرا بھی متصلہ ہے، تو جب دو متصلہ ملیں گے نتیجہ بھی ہمارا متصلہ کی صورت میں آئے گا. پس فرماتے ہیں کہ وَنُحَوِّلُهَا اِذَا شِئْنَا، اب یہ آپ کی مرضی ہے، اگر تو چاہیں تو اس کو تبدیل کر دے إِلَى مُنْفَصِلَةٍ لَازِمَةٍ لَهَا، کہ اس کو ایسے منفصلہ میں تبدیل کر دیں جو اسی متصلہ کو لازم ہے. اما مانعت جمع او مانعت خلو، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو مانعت جمع میں تبدیل کر دیں، آپ کی مرضی ہے چاہے تو اس کو مانعت الخلو میں تبدیل کر دیجئے. اختیار آپ کے پاس ہے. فمثلا، فرماتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لو کان القیاس مؤلفا من حقیقیتین، اگر ہمارے پاس قیاس ایسی آ رہی ہے جن میں دونوں کے دونوں کیا قضاء حقیقیہ ہیں، صغرا بھی حقیقیہ ہے اور کبرا بھی حقیقیہ ہے. مطلب نحول الاولی الی اربع متصلات، مطلب جو ہمارے پاس پہلا قضیہ یعنی جو ہمارے پاس صغرا ہے اس کو ہم 4 متصلات میں تبدیل کریں. کیوں؟ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جو حقیقیہ ہوتا ہے وہ 4 متصلات میں تبدیل ہو سکتا ہے، مطلب یہ بھی 4 میں تبدیل ہو جائے گا. وثانیتا الی اربع ایضا، فرماتے ہیں جو ہمارے پاس دوسرا قضیہ ہے، جو ہمارے پاس کبرا ہے، چونکہ وہ بھی حقیقی ہے لہذا وہ بھی 4 صورتوں میں تبدیل ہو جائے گا. فَيَحْدُثُ مِن مُقَارَنَةِ الْأَرْبَعِ بِالْأَرْبَعِ 16 صورہ، فرماتے ہیں بس یہاں پر ہمارے پاس 4 کو 4 کے ساتھ ملانے سے ٹوٹل ہمارے پاس 16 صورتیں حاصل ہو جائیں گی. وَإِنْدَ فَحْصِهَا، مطلب جب ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی جستجو کریں، نَجِدُ 8 مِنْهَا لَا يَتَكَرَّرُ فِيهَا حَدُّ اوسط، مطلب ان 16 صورتوں میں سے 8 صورتیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی کہ جن میں حد اوسط کا اصلاً تکرار ہی نہیں ہوگا. پس جب حد اوسط کا لفظی یا معنوی اعتبار سے تکرار نہ ہو، فلا یتألف منہا قیاس، پھر اس صورت میں قیاس پہ تشکیل نہیں پائے گی. والثمان الباقیہ، فرماتے ہیں یہ تو ہوگی 8 صورتیں نکل گئی، ہمارے پاس پیچھے 8 صورتیں بچ گئیں، مطلب جو باقی 8 بچی ہیں ینتج جو بعضها الملازمۃ بین عینی الطرفین فی الحقیقتین، فرماتے ہیں بعض کا نتیجہ اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جہاں پہ حقیقت کی دونوں طرفین کے عین کو بیان کیا جائے گا، یعنی مقدم کے عین کو بھی اور تالی کے عین کو بھی. البتہ بعض ایسی ہوں گی وبعضها الآخر الملازمۃ بین نقیضیہما، کہ جہاں پہ خود طرفین کا عین نہیں ہوگا بلکہ ان دونوں کے نقیض کے درمیان ملازمے کو بیان کیا جا رہا ہوگا، یعنی یا مقدم کا نقیض ہوگا یا تالی کا نقیض ہوگا، یا مقدم کا عین ہوگا اور تالی کا عین ہوگا. وذالک بمختلف الاشکال، فرماتے ہیں یہ اشکال کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ خود عین کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کے نقیض کو ذکر کیا جاتا ہے. وینبغی ان یختار الطالب منہا ما ہوا امثل میں مطلوب ہے، فرماتے ہیں یہ طالب علم کی ذمہ داری کہ وہ ان تمام شکلوں میں سے اس شکل کا انتخاب کرے جو کہ اس کے مطلوب کے ساتھ زیادہ سازگار شمار ہوتی ہو. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ منفصلات میں جب حد وسط جزء تام ہو، صرف وہی والی صورت ہماری بحث میں شامل ہے. منفصلات سے نتیجہ حاصل کرنے کے ہمارے پاس 3 طرح کے مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں منفصلات کو متصلات میں تبدیل کیا جائے گا، پس ایک منفصلہ سے 4 متصلات حاصل کرنا ممکن ہے. اس اعتبار سے 4 متصلات صغرا اور 4 متصلات کبرا کے ہوں گے. دوسرے مرحلے میں ان متصلات کو آپس میں ضرب دیں گے تو 16 صورتیں حاصل ہو جائیں گی. ان صورتوں کو ملا کر اشکال اربعہ میں سے کوئی شکل مرتب کریں گے اور نتیجہ حاصل کریں گے. تیسرے مرحلے میں ان متصلات سے جو نتیجہ حاصل ہوا ہے
اس میں اختیار ہے، چاہے تو اسے متصلہ رہنے دیں یا اسے منفصلہ میں تبدیل کر دیں۔ پس ممکنہ صورتوں میں سے ایک سے زیادہ نتائج کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ ان نتائج میں سے دیکھیں جو ہمارے مطلوب کو ثابت کرتا ہے اس کو باقی رکھیں، باقی کو بے شک آپ ان سے صرف نظر کر لیں۔ یہ اختیار آپ کے پاس موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔